صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آوازیں نہ کرو ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. جو لوگ جیسے آتے رہیں گے خاموش رہو، باتیں نہ کرو، بیٹھ جاؤ. یہ زیادہ لمبا وقت نہیں ہے. اگر جس کو جگہ نہ ملے وہ کھڑے بھی رہو، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دھیان اس طرف کرو. قیامت تک جس زمین پر مسجد بنے گی اللہ کے ہاں وہ طے ہے. اللہ رب العزت جس زمین کو پسند کرتے اللہ اس زمین کو مسجد بننے کی توفیق دیتے. کسی کا جگہ دینا، کسی کا رائے مشورہ دینا اور کسی کا سمجھانا، یہ سب اللہ کی اس قدرت کے کرشمے ہیں. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. اللہ جب مسجد بنانا چاہتے تو پھر سارے لوگوں کو اس طرف مشیر فرماتے. تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز طے تھی، تو آپ سب لوگوں نے مل کر یہاں پر مسجد بنانا طے کر لیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے. اور مسجد اگر بنانا چاہے تو مسجد سے پہلے کچھ قربانیاں ہوتی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی مکے میں تو انہوں نے قربانی دی ہے. کیا دی ہے؟ قربانی دی. ان کی بیوی نے بھی قربانی دیا، ان کے بچے نے بھی قربانی دی، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی. تینوں کی قربانی سے جو مسجد وجود میں آئی ہے، اور وہ مسجد قیامت تک غیر آباد نہیں ہوگی. جس دن وہ مسجد ویران ہوگی قیامت ہو جائے گی. جس دن وہ مسجد ویران ہو جائے گی کیا ہو جائے گی؟ قیامت آ جائے گی. کیونکہ وہ مسجد قربانیوں کے ساتھ بنی ہے. کس کے ساتھ بنی ہے؟ قربانیوں کے ساتھ. اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم جو یہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ کیے اور ہمیں بھی قربانی دینا، ہمیں بھی قربانی دینا، تو تیار ہے سب انشاءاللہ؟ جی. تو 3 باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں. پہلی قربانی یہ ہے، اس بستی سے، اس محلے سے، اس علاقے سے کم 20 آدمی عمرہ کرنے کے لیے جانا. عمرہ کرنے کے لیے جا کے اللہ کے گھر دعا کر کے آنا کہ اللہ ہمارے ہاں ایک نئی مسجد بنا رہے، اللہ تو اس کو قبول فرما، قیامت تک اس کو آباد ہونے کا ذریعہ فرما. باقی ہمارے ہاں 2 مسجدیں ہیں، اللہ ان مسجدوں کو بھی آباد فرما. یہ محنت کرنی پڑے گی. کرو گے انشاءاللہ؟ تیار ہیں؟ عمرے کی جماعت بنیں گے؟ جی. دوسری بات، جتنے یہاں پر لوگ ہیں اس گاؤں میں یا اس محلے میں، ہر گھر کا ایک آدمی مسجد بننے سے پہلے اللہ کے راستے میں وقت لگانا. مسجد بننے سے پہلے کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں وقت لگانا. اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے دوران میں اور یہ کہنا کہ اے اللہ، ہم یہ جو خروج کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں جو مسجد بن رہی ہے اس کو آباد کرنے کے لیے اور اس کو آباد کرنے کے جذبے کو اپنے اندر ابھارنے کے لیے. مسجد بنانا آسان ہے، مسجد بنانا آسان ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا بہت مشکل ہے. مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا بہت مشکل ہے. جب ہر گھر کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو پھر اللہ رب العزت مسجد کو آباد کرنے کے جذبے دے گا
تو پھر اپنے گاؤں اپنے محلے میں آ کر مسجد کو آباد کرنا اس کے لیے آسان کر دیں گے، مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کریں گے۔ تو جذبہ لانے کے لیے خروج کرو گے انشاءاللہ؟ جی میرے عزیزو، وقت لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں لگنے کی وجہ سے، ہم لوگ دنیا کے کاموں میں رہنے کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی 4 مہینے کہاں جا سکتے یا 40 دن کہاں جا سکتے، لیکن جب اسرائیل آ کر لے جاتے 40 دن 4 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے چلے جاتے۔ جب اسرائیل آ کے لے جاتے تو کیا کرتے بولو؟ 40 دن 4 مہینے کے لیے لے آتے ہو، ہاں، بلکہ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے۔ لیکن اس وقت میں اس کے کام کیسا؟ تو جب بننے والے کام اب کیوں نہیں بنتے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کی زندگی میں ہمیں دکھایا، صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے، اللہ نے ان کے کام نہیں بگاڑے۔ ان کی پکی پکائی کھیتیوں کی اللہ نے حفاظت کی، ان کے بیوی بچوں کی اللہ نے حفاظت کی، ان کے مالوں کی اللہ نے حفاظت کی۔ وہ اللہ کے دین میں نکلتے رہے، پھرتے رہے، اللہ نے ان کے اسباب کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ ہماری کیوں نہیں کریں گے؟ بولو، اللہ ہماری کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری بڑی تشکیل ہونے سے پہلے ہم چھوٹی تشکیل میں راضی ہو جانا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے میں وقت تو نہیں لگا سکتا، بلکہ ہر ایمان والا وقت لگا سکتا ہے، اس کے دل میں بول لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ مسجد بن رہی ہے، اور مسجد بننے سے پہلے ہر گھر کا ایک آدمی کم سے کم اللہ کے راستے میں 4 مہینے وقت پورا کر کے مسجد آباد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، اور تیسری چیز ہے کہ جو مستورات ہیں ہمارے گھروں میں، ان مستورات کو 3 دن عشرہ اور چلہ مستورات کا بھی وقت لگوانا، مستورات کی تعلیم شروع کرنا۔ مستورات کی تعلیم جو ہے کہ گاؤں میں 1 جگہ 2 جگہ ہو رہی ہو تو اس کے مقامات کو بڑھانا، عشرہ لگائی ہوئی اور چلہ لگائی ہوئی جتنی مستورات ہیں، اور 2 کو ایک جگہ جمع کر کے، اور اتنے جو ہے قیام ہمارے جو ہے تعلیم کے ہفتے واری تعلیم کے بڑھانے کی فکر کرنا، اور مستورات کو بھی اور اللہ کے راستے میں لے کر نکلنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے گھر جانے کے اعتبار سے یہ مال کی قربانی ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے یہ وقت کی قربانی ہے، اور مستورات جماعت کے ذریعے سے بیوی بچوں کی قربانی ہے۔ یہ 3 قربانیاں ہم لوگوں کو مسجد بنانے سے پہلے دینا ہے، اور پھر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ صحابہ اکرام مدینہ آباد کرنے کے لیے مدینہ چھوڑے، مکہ آباد کرنے کے لیے مکہ چھوڑے، مکہ آباد کرنے کے لیے کیا چھوڑے؟ مکہ چھوڑے، اور مدینہ آباد کرنے کے لیے مدینہ چھوڑے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی ہم چھوڑ کے جائیں گے تو کیسا آباد ہوگا؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ چھوڑ کے جائیں گے تو کیسے آباد ہوگا؟ یہ ہمارا ذہن کا غلط خیال ہے۔ صحابہ مکہ چھوڑنے سے مکہ آباد ہوا، مدینہ چھوڑنے سے مدینہ آباد ہے۔ ہم اپنے گاؤں اور اپنے وطن کو چھوڑیں گے، اللہ ہمارے گاؤں ہمارے وطن کو آباد کرے، ہمارے گھروں کو آباد کریں گے، ہمارے جنگلوں کو آباد کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھی بات۔ اور سب سے آخری بات بھائی، مسجد میں پاک پیسہ لگانا۔ کیا لگانا؟ پاک پیسہ لگانا۔ جس وقت میں کعبہ بن رہا تھا، جس وقت میں اللہ کا گھر مکے میں بن رہا تھا، اس وقت میں کوئی مسلمان نہیں تھے، سب کافر مشرک لوگ تھے۔ انہوں نے کعبے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ آج حتیم بول کے ہے نا، گول جو حتیم کا حصہ جس میں پرنالہ ہے، جی وہ سب کعبے کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے بنانا چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑ دیا، پاک پیسہ نہیں بلکہ ہیسوانگ بنا ڈالے۔ کیا کر دیے؟ ہیسوانگ بنا ڈالے، جی مزدوری کر کے، مزدوری کا گاڑھا پیسہ، بیپار کر کے
व्यापार का गाढ़ा पैसा, मामलात करके मामलात का पक्का पैसा मस्जिद में लगाने की कोशिश करो। क्योंकि जब मस्जिद की तामीर होती है, अगर किसी की तरफ से हलाल कमाई से एक ईंट भी आएगी, जन्नत में अल्लाह उसको एक महल देंगे। एक ईंट भी अगर आएगी तो जन्नत में अल्लाह क्या करेंगे बोलो? एक महल देंगे। फिर तुम्हें रिवर्स में वैसा समझे करेंगे, एक ईंट डाले तो भी खाली महल मिलता बसले, मुफ्ती साहब होता बोले सो। थोड़े आदमी होशियार रहते ना कि भाई हमें सब देख लेना पड़ता। मुफ्ती साहब एक ईंट बोली सो, मैं एक ईंट डाल तो हो गया ले भाई, मेरे को महल मिल जाता। हर आदमी अपनी ताकत के एतबार से अल्लाह के घर में लगाना। जब अल्लाह के घर में माल लगेगा, अल्लाह के घर की मोहब्बत आएगी। मुसलमान का माल, बल्कि इंसान का माल जिस चीज़ में लगता, अल्लाह ताला उस पर उसकी मोहब्बत देते। हमारे अमीर साहब एक मिसाल बोलते थे, एक आदमी मेहनत मजदूरी करके 12 रुपए के चप्पल मोल ले गए। कितने रुपए के? 12 रुपए के। उसके कंधे पर 250 रुपये की शाल है। 250 रुपए की क्या है? कश्मीर की शाल है। चलते चलते चप्पल को धूल लगी तो वो शाल से पहुंचा। अरे क्या रे, 250 रुपए की शाल रे, 12 रुपए के चप्पल को पोंछ लेता है। नहीं क्या होता रे? तो दूसरा देखता सो बड़े आदमी बोला करते, ये 12 रुपए के चप्पल उसकी मेहनत भाई, 250 रुपए की शाल उसके बाप की कमाई की। अपनी कमाई की चीज की कदर होती है। अपनी कमाई की चीज क्या होती है? कदर होती है। हमारी मस्जिद को, हमारे महल्ले का, हमारे गांव का, हमारे लोगों का मेहनत का पैसा लगना सबको मोहब्बत आती। सबको क्या आती? तो लगाओगे इंशाल्लाह जी, जान भी लगना और माल भी लगना। ये कुर्बानियों के लिए तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। तो भाई माशाल्लाह, यहाँ मुसलमानों की तादाद कितनी है इस गांव में? कितने घर हैं? 220 है क्या? अच्छा, 250 समझो तो माशाल्लाह। फिर 50 घर को एक मस्जिद बोल दो, 5 मस्जिदा होना गाँव में। नियत करो इंशाल्लाह और 2 मस्जिदें भी बनाएंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, ठीक है जी। एक एक महल्ले में अगर एक एक मस्जिद हो तो हर आदमी अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद कर लेगा, ठीक है। इस ज़माना कैसा है बोले तो, मस्जिदों को हटाओ, मस्जिदों को निकालो, मस्जिदों को गिराओ बोलने का ज़माना है। और उस वक्त में मुसलमान का ईमान जाग कर हर महल्ले में एक मस्जिद बनाने की मेहनत करना और हर मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करना। हर मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करना करोगे इंशाअल्लाह। अगर मस्जिद इस गांव में आबाद होगी, अल्लाह पूरी दुनिया की मस्जिदों को आबाद करेंगे। मस्जिद को आबाद करने की मेहनत किसी भी कोने में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को, हर मस्जिद को आबाद करने का निज़ाम बनाएंगे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई। और सबसे लास्ट बात क्या बोल तो भाई, तुम्हारा ये पुराना गांव है तो भाई लगड़ा पाड़ो, कोरा पाड़ो, हमारा तो ये सब गवा और अच्छे पुराने दावत के काम के जो है दीन को समझे सो देखे सो आदमी आए। लेकिन फिर भी दाढ़ियाँ वाले कम है गाँव में, फिर भी दाढ़ियाँ वाले कम है जी। जंगला में है सुनो, पहाड़ा में है सुनो, वादिया में है सुनो, निकल को देखो जरा बैरून जमाता में सब जने कैसे जो है इसमें रहती। और हमारे इलाके में दूसरी तीसरी भी शादी होती नहीं तो क्या दाढ़ी कटा को शादी कर लेंगे बोलने वास्ते जी। या दूसरी तीसरी शादियाँ भी होती क्या? अफ्रीका में 4-4 शादियाँ हुई तो भी आदमी दाढ़िया में रहती। अब यहाँ 21 शादी है, बड़ी जोरू है, अब उसमें भी दाढ़ी कटाती है हमें। क्या दिखाना हमको भाई? गाँव बोले तो मुसलमान चेहरे से रहना और रोब रहता। क्या रहता बोलो? फरिश्ते उसका ख्याल करते, दाढ़ी वाला आदमी बोल के।
नए आदमी कानपुर बस में गया तो भी सलाम करता। नौजवान बच्चे बचपन से दाढ़ी रखना, नूरानी बाल नहीं कटाना, ऐसे दाढ़ियाँ रखना। गांव में माहौल बनाने के लिए ये शियार सुन्नत है। नौजवान बच्चे भी रखना, आधी उम्र के लोग भी रखना, बड़े भी रखना, सब रखना। हर मुसलमान की शियारी सुन्नत है। ये बच्चा देखो अभी कलमा पढ़ के थोड़े दिन ही छुआ से माँ पेट का मुसलमान नहीं बच्चा है। इसका मुंह देखो कैसा है, दाढ़ी कटे सुना के मुँह देख लो कैसे है। अल्लाह कैसे कैसे लोगों को तौफीक दे रहे हैं। देखो कलमा पढ़ के इस्लाम में आके सुन्नत को सजा रहे, सुन्नत को सजा रहे, सुन्नत की मोहब्बत दे रहे, सुन्नत का शौक दे रहे जी। और माँ पेट का मुसलमान है लेकिन सुन्नत का शौक नहीं है। मेरे अजीजों, कदर करो इंशाअल्लाह। अपने गांव में अच्छा माहौल लाओ। औरत बच्चों को पर्दे का, मर्द वाले को दाढ़ी का। करोगे इंशाअल्लाह। अभी औरतों का इज्तिमा था माशाअल्लाह, सभी औरतें पर्दे में आई, लेकिन अच्छा लगा। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह राज़ी हो जाए। आम तौर पर थोड़े गाँव में इज्तिमा हुआ तो थोड़े औरतें खाली हुंच पल्लो डाल लेके आ जाते, लेकिन इस गांव में मैं देखा सारी औरतें कैसा पर्दे में। हम मस्जिद में थे तो जब दिख रहे थे लोग जो है ट्रॉली ट्रॉली बन के पर्दे के साथ जा रहे थे, लेकिन मर्दों के सबके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सबके चेहरे पर दाढ़ी। और जिनके चेहरों पर नहीं है अब इरादा कर ले इंशाअल्लाह अब रखेंगे, रखेंगे भी इंशाअल्लाह। बच्चे भी बड़े भी रखेंगे। दाढ़ी की वजह से कुछ भी नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा है। हमारे चाबुल में एक आदमी बोला, अरे भाई रज़ाक भाई ज़रा तू रख ले रहे, दाढ़ी रख ले। तो नहीं मुफ्ती साहब हमारा मच्छांग व्यापार हो, ज़रा झूठ बोलना पड़ता। मर गया बंदा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए जी। कि हमारा मच्छांग व्यापार हो, ज़रा झूठ बोलना पड़ता। अरे भाई अब तेरे झूठ बोलने की वजह से तेरे दो गुनाह हो गए। ना कोसे कोसे, एक तो दाढ़ी नहीं रखने का गुनाह और दूसरा झूठ बोलने का गुनाह। अगर तू दाढ़ी रख लेगा तो कितने गुनाह होंगे? एक ही गुनाह होता। दाढ़ी रखेंगे तो क्या होता? एक ही गुनाह होता। कम से कम एक गुनाह से तो बचता ना, कम से कम एक गुनाह से तो बचता ना। ना फिर दाढ़ी रखो झूठ कैसा बोलती हैं? अरे भाई झूठ और दाढ़ी की वजह से नहीं, कलमा पढ़ने की वजह से हराम है। झूठ और दाढ़ी की वजह से हराम नहीं है, क्या करने की वजह से हराम है? अरे बोलो क्या करने की वजह से? कलमा पढ़ने की वजह से झूठ हराम है। अब तू कलमा पढ़ के है ऑलरेडी, तू कलमा पढ़ के है ऑलरेडी, दाढ़ी की वजह से हराम नहीं है। बात उसे समझ में आ गई, दाढ़ी रख लिया। और जब दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो 4-5 महीने के बाद क्या बोला कान में आगो, मुफ्ती साहब दाढ़ी रख ले कोई सच्चा व्यापार कर तू। क्या बोला? दाढ़ी रख ले कुछ सी सच्चा व्यापार करता हूँ। मेरे को इस दिल में झूठ बोलना मेरे को आता नहीं। तो भाई अल्लाह तेरे को 2 गुनाह से भी बचा डालेगा। अच्छा बता तेरे व्यापार में बरकत है या नहीं? बोले कि पहले से भी अच्छा है। क्या बोले? पहले से। हाँ, झूठ से बरकत नहीं होती, धोखे से कभी बरकत नहीं आती। बरकत हलाल में होती। बरकत किस में होती है? हलाल में होती है जी। तो फिर जो है वो अल्लाह के फजल से दाढ़ी भी रख लिया, झूठ भी छोड़ दिया, और दाढ़ी के साथ उसकी वफात है, दाढ़ी के साथ उसकी वफात है। करोगे इंशाअल्लाह? सच्ची नियत करोगे? अपने गांव का माहौल बनाओ औरतों के पर्दे से और मर्दों के दाढ़ी से। जिन लोगों ने नहीं रखा अब मजबूत नियत करो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। ये अल्लाह की दी हुई है जी, औरतों को नहीं आती और मर्दों को, अरे बोलो भाई, औरतों को नहीं आती मर्दों को आती है। इसका मतलब क्या है? मर्द की शान है दाढ़ी। इसकी शान है, मर्द की शान है दाढ़ी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। ठीक है भाई, दुआ कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو، اے اللہ اس جگہ کو مسجد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو مسجد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو مسجد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جگہ لینے میں، اے اللہ جگہ دینے میں، جگہ دلانے میں جو حصے دار ہیں، اللہ قیامت تک کے لیے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس کے بنانے میں، اس کے انتظام میں، اس کے پورا کرنے میں، اس کے تعمیرات میں جو حصہ لیتی، اللہ ان کو قیامت تک کے لیے ان کی آل اولاد کو قبول اور منظور عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اسے آباد کرتے، اے اللہ جو لوگ اے اللہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے، ان کو، ان کی اولادوں کو قیامت تک کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ داہنی طرف سے اس کی حفاظت فرما، بائیں طرف سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اوپر سے اس کی حفاظت فرما، نیچے سے اس کی حفاظت فرما، آگے سے اس کی حفاظت فرما، پیچھے سے اس کی حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، اے اللہ نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے بچا لے، فتنہ فسادات سے بچا لے۔ اے اللہ اس کی جو کمیٹی بنے گی، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فتین لوگوں سے، جھگڑالو لوگوں سے، برے لوگوں سے مسجد کے معاملات کی حفاظت فرما۔ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے گھر کے عمرے کے لیے اے اللہ دعا کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مستورات کو تیرے راستے میں خروج کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے آباد کرنے کے جذبے عطا فرما۔ اے اللہ جو داڑھی والے لوگ ہیں ان کی داڑھیوں میں، ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی ابھی جو داڑھی نہیں رکھے، اے اللہ ان کو سچے دل سے تیرے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو داڑھی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کمائی کا اکثر حصہ تیرے دین کی خدمت کے لیے لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو مسجد بنائی جائے گی اس کے کاموں میں آسانی عطا فرما، اس کے کاموں میں آسانی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ آ کر بیٹھے ہیں تیری محبت میں آئے ہیں، تیرے گھر کی محبت میں آئے ہیں، اللہ تیرے نیک بندوں کے محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، دعا مانگنے کو قبول فرما۔ کس کی کیا ضرورت ہے میرے مولا، اللہ ان ساری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پوری فرما۔ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل اور کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ آج کی اس دعا کو قبول فرما کر جلدی سے جلدی اس مسجد کے کام کو پورا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو چاہے تو جلدی سے جلدی کام پورا ہو سکتا ہے، تو اپنے فضل سے، اپنے ذریعہ رحمت سے اے اللہ اس کام کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے گاؤں پر اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ ہیں کھیتی باڑی کے، بیپار کے، مزدوری کے، اللہ سب کے گھروں میں برکت فرما، بچوں کو، بڑوں کو امن عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کے بچے بری عادتوں میں ہیں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لیے کوئی کام دھندے کا ذریعہ نہیں ہے
ان کو بہترین ذرائع عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اب ہمارے ہونے والا جو نائجر کا سفر ہے، اللہ اس سفر کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کے سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما۔ اے اللہ جس تقاضے پر ہم جا رہے ہیں اللہ اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جماعت ہمارے ساتھ جائے گی اللہ سب کی اچھی تربیت فرما۔ اے اللہ بغیر تکلیف کے تربیت فرما۔ اے اللہ امیر اور مامورین میں جوڑ پیدا فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری عمر میں جس وقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ یہاں کے چھوٹے بچوں کو بھی قبول فرما، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ امراوتی میں مدرسے کی بنانے کی اللہ انتظامی امور میں اللہ جو مشورہ چل رہا ہے اس میں خیر عطا فرما، اچھی سے اچھی جگہ جلدی سے جلدی مرحمت فرما۔ اللہ قیامت تک کے لیے ایک ذریعہ مسلمان بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا بنا دے۔ اے اللہ محنت کرنے والوں کے محنتوں میں اخلاص عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی کس کی کیا ضرورت ہے ہم سب کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔